ناظرین، وائس آف لائبریریز کی طرف سے پارچمنٹ پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، لفظ پارچمنٹ لاطینی لفظ پرگیمنیم اور فرانسیسی لفظ پارچمین سے اخذ ہوا ہے۔ پارچمنٹ پتھر، کلے ٹیبلٹ اور پپائرس کے بعد سب سے زیادہ کاغذ کے طور پر استعمال ہوا۔ رومن بیرو اور پلینی کے مطابق ایومینس کی زیر سرپرستی قدیم روم کے شہر پرگامم میں جانوروں کی کھال کو بطور کاغذ استعمال کیا گیا۔ انسائکلوپیڈیا برٹینکا کے مطابق پارچمنٹ بھیڑ اور بکری کی کھال سے حاصل ہوتا تھا۔ پرگامم اب ترکی کا شہر برگاما ہے۔ ناظرین، مشہور مفکر ہیروڈوٹس نے اپنے دور 5ویں صدی قبل مسیح میں پارچمنٹ کے وسیع استعمال کا ذکر کیا ہے۔ ایونیا آف ایشیا کے معمولی شہروں میں کھالوں کو ڈفتھرائی کا نام دیا جاتا تھا، اور ہیلنزڈ یہودیوں نے پارچمنٹ کے لیے اسکرول کا لفظ استعمال کیا۔ ناظرین، جانوروں کی کھالوں پر لکھنے کی تاریخ بہت طویل ہے۔ مصریوں کی چوتھی سلطنت کی عبارتیں ویلیم اور چرمی کاغذ پر لکھی ہوئی ہیں۔ اشوری اور ببولین جو کلے ٹیبلٹ کے بانی تھے، انہوں نے بھی 6 صدی قبل مسیح میں اس پر لکھا۔ ابتدائی مسلم عہد کی تحریریں بھی چرمی کاغذ پر کنندہ ہیں۔ ناظرین، چرمی کاغذ کے ساتھ ویلیم کی اصطلاح بھی کتب خانوں اور تحریروں میں ملتی ہے۔ ویلیم ایک نہایت عمدہ کمال تصور کی جاتی تھی، جو عموماً بچڑوں، پیدا شدہ جانوروں کے بچوں کی کھال سے حاصل ہوتی تھی۔ ویلیم کا لفظ لاطینی لفظ وٹولس سے نکلا ہے۔ 6 صدی تک ویلیم اعلیٰ کوالٹی کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ 12ویں صدی تک یورپ میں ویلیم پر کافی زیادہ مینوسکرپٹ لکھے جا چکے تھے۔ قرون وسطیٰ میں فرانس اور انگلینڈ پارچمنٹ کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ قسطنطنیہ کی ابتدائی تاریخ میں پارچمنٹ اور ویلیم کو امرا حضرات نے جامنی اور سونے چاندی کے رنگ سے رنگ کر خوبصورت شکل تیار کی، جس پر کافی تنقید ہوئی اور مذمت بھی کی گئی۔ بعد ازاں ارغوانی رنگت کو ترک کر دیا گیا، لیکن یورپ قرون وسطیٰ تک سونے چاندی اور دیگر اشعاروں میں چراغ رسانی کے مسودات کو روشن کرنے کا رواج فروغ پا چکا تھا۔ ناظرین، کاغذ کی تاریخ 4000 قبل مسیح کی ہے۔ مصر، سوڈان، میسوپوٹیمیا سے اس کا آغاز ہوا۔ دنیا شاہد ہے کہ کاغذ اور دیگر رائٹنگ مٹیریل انسان کی عظیم ایجادات میں سے ایک ہے۔ کھال کو چونے میں ڈبو دیتے تھے، بال اور گوشت اتار کر صاف کرتے تھے، چمڑے کو رنگ کیا جاتا تھا اور پھر کاٹ کر کاغذ تیار کرتے۔ پارچمنٹ کا استعمال پیپائرس میں سنگین خامیوں کی مرہون منت تھا۔ وادی نیل اور سوڈان کے علاوہ پیپائرس کہیں دستیاب نہ تھا۔ پیپائرس کی شدید قلت کی وجہ سے پارچمنٹ نے فروغ پایا۔ پرگامم شہر سے پارچمنٹ نے وہ غلبہ اور عروج پایا کہ اس کے خلاف افسانے کھڑے ہو گئے کہ پارچمنٹ کو اسکندریہ کتب خانے کی حیثیت کم یا تبدیل کرنے کے لیے ایجاد کیا گیا ہے۔ ناظرین، مورخین پارچمنٹ کے 2 صدی قبل مسیح میں موجودگی اور آثار سے متفق نظر آتے ہیں، لیکن منظم اور تجارتی بنیادوں پر پارچمنٹ کی پیداواری حیثیت روم کے بادشاہ یومینس کے دور میں ہوا۔ کتب خانہ پرگامم، جو اسکندریہ کتب خانہ کا ہم پلا بننے جا رہا تھا، اس میں کثرت سے پارچمنٹ پر کتب لکھی جانے لگی۔ پارچمنٹ کا استعمال روم سے نکل کر یونان، مصر
اور مشرقی وسطی تک پھیل گیا۔ کاغذ کی نسبت پارچمنٹ پر تحریروں کی عمر 1000 سال کی ہے۔ کائنات میں ہر چیز کو زوال ہے، بقا کسی کو نہیں۔ 20ویں صدی کے ساتھ ہی اس عظیم کاغذ کے عروج کی کہانی اختتام کی طرف گامزن ہو گئی اور آج کل بطور کاغذ اس کا استعمال ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، تاہم بائنڈنگ میں استعمال ہو رہا ہے۔ مختلف میوزیم میں آج بھی پارچمنٹ پر لکھی گئی تحریریں پارچمنٹ کے عروج کی کہانی بیان کر رہی ہیں۔